سچائی ہے۔ آئیے ایک چیز کی طرف ہم آپ کو اور لے کے چلتے ہیں، ذرا دیکھیے مامون رشید یہ عباسی ایک خلیفہ گزرا ہے، بنو عباس میں سب سے زیادہ پاورفل ایک خلیفہ گزرا ہے جس کا نام تھا مامون رشید۔ مامون رشید اپنے سیاسی برودیوں کے لیے، اپنے راجنیتک برودیوں کے لیے، اپنے پولیٹیکل مخالفین کے لیے بڑا سخت تھا۔ ایسی مامون رشید بھی اپنے پولیٹیکل، اپنے سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں کرتا تھا، یہ سچ ہے، لیکن پبلک کے لیے بڑا اچھا تھا، عوام کے لیے بڑا نیک تھا، عوام کے ساتھ کبھی اس نے بے انصافی نہیں کی۔ مامون رشید آج اپنے دربار خلافت میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی شکایت سن رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیک کر آئی اور لاٹھی ٹیک کرا کر کہتی ہے، خلیفہ آئے مامون رشید، آپ کی رعایا کے ایک ظالم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کی ایک رعایا نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا، چھوٹی سی زمین تھی، وہی میرے بڑھاپے میں سہارا تھی، اس کو بھی مجھ سے چھین لیا ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ میرا فیصلہ اس دنیا میں کریں گے یا کل قیامت کے دن؟ بس اتنا کہنا تھا، مجھے انصاف اس دنیا میں دیں گے یا آخرت میں؟ مامون رشید نے کہا، ماں تیرے اوپر ظلم کس نے کیا ہے؟ اس کا نام تو بتاؤ۔ بڑھیا کہتی ہے، جو اس وقت آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بغل میں لگی ہوئی کرسی پر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بغل میں۔ مامون رشید نے جب اپنے بغل کی طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے انسان پر نظر دوڑائی تو وہ خود اس کی اولاد، اس کا بیٹا تھا۔ فرمایا، کیا یہ ہاں آپ کا بیٹا جس نے مجھ سے میری زمین چھینی اور لاکھ منت ضمانت کرنے کے بعد بھی میری زمین نہیں لوٹائی؟ آج میں انصاف مانگنے آئی ہوں، اگر آج آپ انصاف نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن آپ کو انصاف دینا ہوگا۔ مامون رشید نے اپنے وزیر سے کہا، اس کا گریبان پکڑو اور اٹھا کر پبلک میں لے جاؤ، عام لوگ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں لے کر جاؤ۔ وزیر نے اس کے مامون رشید کے بیٹے کو پکڑا اور وہاں کھڑا کر دیا۔ اب کہا، آئے میرے بیٹے، تم بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ بڑھیا تو اپنی بات کہہ چکی ہے، کیا تمہیں بھی کچھ جواب دینا ہے؟ یہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا، دھیرے دھیرے بول رہا تھا، لیکن سچ کی آواز تیز ہوتی ہے۔ بڑھیا چیخ چیخ کر بولتی رہی۔ سپاہیوں نے ڈانٹا کہ امی مامون رشید کے سامنے، خلیفہ کے سامنے تم اتنی تیز آواز میں کیوں بول رہی ہو؟ بادشاہ خلیفہ کے سامنے اور تم بوڑھی ہو کر اتنے تیز بولتی ہو۔ مامون رشید نے کہا، بولنے دو اسے، یہ اس کی سچائی کی آواز ہے جس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ بول بول ماں بول۔ وہ بولتی چلی گئی اور اس نے اپنی دلیلیں پیش کی اور مامون رشید کے بیٹے نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں میں نے اس کی زمین کو ہتھیایا ہے، لیا ہے۔ یہ کیا کرے گی؟ آج نہیں تو کل مر جائے گی، اس کی زمین کا کیا ہوگا، اس لیے ہم نے لے لی ہے۔ اس بڑھیا کو اس کی زمین لوٹائی، اپنے بیٹے پر کوڑے برسوائے اور انصاف کروایا۔ جو شخص کبھی سیاسی مخالفین کو نہیں چھوڑتا تھا لیکن آج اپنے بیٹے کو سزا دے رہا ہے، یہ کیوں؟ کیونکہ مامون رشید کو معلوم تھا کہ اس بڑھیا نے جو بات کہی تھی وہ بڑی خطرناک بات تھی کہ میرا انصاف یہاں کرو گے یا کل قیامت کے دن کرو گے۔ اس جملے نے مامون رشید کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے اور کہا، نہیں اسی دنیا میں تیرا انصاف ہوگا۔ ملک شاہ سلجوقی کی سواری ایک پل سے گزر رہی تھی، ملک شاہ سلجوقی کی سواری ایک پل سے گزر رہی تھی کہ بڑھیا لاٹھی ٹیک کر کھڑی ہو کر کہتی ہے، آئے شاہ سلجوقی، آئے بادشاہ، میرا اور تیرا فیصلہ اس پل پر ہوگا یا کل قیامت کے دن پل صراط پر ہوگا؟ بتا، یہاں انصاف کرے گا یا کل قیامت کے دن؟ بادشاہ سلجوقی اترتا ہے اپنے گھوڑے سے اور اس بڑھیا کے پاس آ کر کہتا، ماں اس پل صراط پر کس کی ہمت ہے جو فیصلہ کر سکے؟ تیرا فیصلہ اسی پل صراط پر ہوگا، بتا کیا پرابلم ہے؟ کہا، آپ کے سپاہیوں نے کھیت میں چرنے والی یہ گائے
पकड़ कर लेकर उसको ज़िबह कर दी और खा गए हैं सब लोग मिलकर। वो गाय इस गरीब बुढ़िया की थी, उसी का दूध हमारा घर का खर्चा और पानी हमारे घर का सरमाया था। मुझे इंसाफ इस पुल पर चाहिए, अब बताओ इस पर करोगे या उस पर? उसने सारे सिपाहियों को बुलाया, पूछा, एतराफ कर लिया, बता दिया, और ये बुढ़िया की बात सही निकली। उस बुढ़िया को उससे बेहतर और उससे ज्यादा दूध देने वाली गाय देकर और बहुत सा इनाम से नवाज कर उस बुढ़िया को वापस किया और उन सिपाहियों को मलिक शाह सल्जूकी ने उसको सजा दी। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें यह एहसास करना पड़ेगा कि जब किसी के सामने आखिरत का नाम आए तो उसका कांप जाना चाहिए उसका दिल, क्योंकि इस दुनिया में इंसाफ अगर यहां नहीं करोगे तो यकीन मानिए वहां जरूर तुम्हें